بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر آئین ان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پہلے تو معذرت، گزشتہ رات ولاگ اس لیے نہیں کر سکا کہ اپنے دوست آپ کے پیارے شجاعت ہاشمی کو رخصت کرنے گئے ہوئے تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ پرائڈ آف پرفارمنس تھے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا تھا، اور ان کی جو اداکاری یا صداکاری ریڈیو ٹی وی سے وابستگی جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ایک دور تھا، سنہری دور ٹی وی کا، جس میں آپ کے ڈراموں کو، یعنی پاکستان کے ڈراموں کو بھارت میں بھی مقبولیت حاصل تھی۔ اس دور کے وہ بہترین اداکار تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اچھے دنوں میں گئے، ماہ سیام میں گئے، تاخیرات کو گئے، جمعۃ الوداع کے موقع پر دنیا انہیں چھوڑی۔ اللہ نے ان کو بہت اہم لمحات دیے۔ آتے ہیں خبروں کی طرف۔ پہلی بڑی خبر یہ کہ اسلام آباد پر ڈرون حملہ، 2 ڈرون حملے آئے، مطلب حملہ آور ہوئے 2 ڈرون۔ ٹرمپ کا دعویٰ کہ بازی کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہوں، اور جنگ میں تیزی، تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ سیاسی جھڑپیں پاکستان میں، یعنی سیاسی جھڑپیں اور بڑکوں میں بھی خاصا اضافہ ہوا ہے۔ ان تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں گا، یعنی پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ یہ نہ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ کریں، نہیں کریں تو آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ کریں گے تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوگا۔ اب جو بات ہے کہ ڈرون حملے اسلام آباد میں، دعویٰ ہے کہ جناب حمزہ کیمپ تباہ کر دیا۔ یہ کس کا ہے؟ یعنی طالبان افغانستان کا ہے۔ ٹی ٹی پی نہیں ہے اس میں، ٹی ٹی اے انوالو ہے۔ کیسے کہ ایک امارات اسلامی کا اکاؤنٹ ہے، اس پہ ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب ہم نے بڑا کامیاب حملہ کیا اسلام آباد پر، اور وہاں ہم نے حمزہ کیمپ پر حملہ کیا اور تباہ ہو گیا۔ ان کی فضائی حدود جو ہے وہ بالکل بند کر دی گئی، اور وہاں پہ ایئرپورٹ بند کر دیے گئے۔ یہ وہ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 2 ڈرون آئے۔ سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ کیسے یہاں تک پہنچ گئے، لیکن پہنچے، حقیقت ہے۔ تاہم ہماری فورسز جو تھی جاگ رہی تھی، انہوں نے ان کو فضا میں تباہ کر دیا۔ دھماکے بھی ہوئے، خوف و ہراس بھی پھیلا، لیکن ایسی بات نہیں کہ کچھ نقصان ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فضائی حدود کو بند کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے جب ریڈ الرٹ ہو جائے، ایمرجنسی نافذ ہو جائے تو ایئرپورٹ کیسے کھلا رہ سکتا ہے۔ لیکن 1 گھنٹے یا تھوڑا سا اس سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں، اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تاہم انہوں نے انڈائریکٹ تسلیم کر لیا کہ وہ تھے۔ پاکستان نے پہلے بھی یعنی باقاعدہ ان پر آپریشن کر رہے ہیں، لیکن خفیہ معلومات پر، اس لیے کہ شہری آبادیوں کو وہ نشانہ نہیں بنانا چاہتے۔ آپریشن غزب للحق جو ہے اس میں 63 افغان طالبان جو ہے اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، 887 جو ہے وہ زخمی ہے، اور جگہ جگہ پر ان پر خفیہ معلومات کے مطابق جو ہے وہ کیے گئے۔ تو پھر بھی اگر دعوے ہیں تو مرضیوں کی کر لیں، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ بہادر نے G7 کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں بڑا پہلوان ہوں، جب دل چاہے جنگ بھی بند کر سکتا ہوں، جب دل چاہے پاسا بھی پلٹ سکتا ہوں، یعنی میں صورتحال کو بالکل بدل کے رکھ سکتا ہوں۔ لیکن میں کر اس لیے نہیں رہا کہ میں شریف آدمی ہوں، میں اچھا انسان ہوں۔ باپ خود سوچ لیں، اندازہ لگا لیں کہ جس نے تماشائی بن کے غزہ پر مرنے والوں کا پر کوئی آواز نہیں اٹھائی، بلکہ ساتھ دیا ظالم کا، جس نے تہران میں اور حملہ کر کے جو لوگوں کو مارا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح نے ان کی سلامتی پر حملہ کیا وہ بھی شریف آدمی ہوا نا، انسان ہے۔ کہتے ہیں میں شریف انسان ہوں اس لیے میں نہیں ایسا کر رہا، اچھا آدمی۔ تو کتنے اچھے ہیں یہ آپ خود سوچ لیں۔ لیکن G7 کے رہنماؤں نے کہا کہ جنگ فوری طور پہ بند کی جائے، اس لیے کہ تیل کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں لے کے بیٹھ جائیں گے، اور معیشت ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی پوری دنیا کی۔ لیکن ٹرمپ بہادر تو ٹرمپ بہادر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم اپنا ہر میں سیکورٹی فراہم کریں گے، آپ فکر نہ کریں، اگر ضرورت پڑی تو۔ اب وہ ضرورت کب پڑے گی؟
تیل بند ہے، تیل کی قیمت پھر میں نے آپ کو کہا تھا سینچری کرنے جا رہی ہے، وہ سینچری کر چکی ہے اور بڑھ چکی ہے، یعنی $100 سے اوپر جا چکی ہے، تو ابھی مزید بڑھے گی۔ اپنا ہرمز میں انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سرنگیں بچھا رہا ہے، ابھی ان کا خیال ہے، جبکہ ہم نے آپ کو 2 دن پہلے کہا کہ ایران نے بچھا دی ہے اور یہ پہلے بھی یہ تجربہ کیا جا چکا، لیکن ایران نے اپنا ہرمز میں سے ایک جہاز ترکیہ کا گزار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یعنی تعلقات رابطے ہوئے آپس میں، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک جہاز ہے، ان کے خاصے جہاز وہاں پھنسے ہوئے تھے، باقی بھی بات چیت چل رہی ہے، انقرہ اور تہران جو ہے وہ آپس میں رابطے میں ہے۔ اب جو جنگ ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جی ایران بس ہتھیار ڈال دے، غیر مشروط ہتھیار ڈال کے بس معافی مانگ لے، لیکن اسرائیل کی جو تباہی ہے، جو اس میں گزشتہ رات جو ہے بڑا زبردست حملہ کیے اور 30 ڈرون حملے کیے یا میزائل بھیجے جس میں بارود تھا اور بڑا ہیوی تھا۔ یہ پاسدان انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ہیوی یعنی کئی ٹن بارود بھیج کے ہم نے کیا، تباہی کیا، اور وہاں پہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پورا اسرائیل جل رہا ہے، تل ابیب جل رہا ہے، یروشلم جل رہا ہے، حیفا جل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں مرے کوئی نہیں، صرف زخمی ہوئے ہیں۔ تو آپ وہ سمجھ لیں اس کے نتائج جو ہے یہ کچھ چھپائے نہیں جا سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہر کے شہر جو ہے ان میں آگ لگی ہو، ہنگامہ ایمرجنسی نافذ ہو، لوگ اپنی جانیں چھپا کے بنکر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر نکلنے پہ ان پہ پابندی لگا دی جائے کہ باہر نہیں نکلنا، خوف و ہراس ہو، اور وہ کہیں جی مرا کوئی تو بتاتے نہیں۔ لیکن اب امریکہ نے تسلیم کر لیا کہ ہاں ان کا ایک جہاز گرایا گیا، مارا گیا، اور اس میں 6 کے 6 پائلٹ جو پہلے نہیں تسلیم کرتے ان کا وہ مر گئے۔ تو بھائی جڑی ہلاکتیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ابھی چھپا رہے ہیں اسرائیل بھی اور امریکہ بہادر بھی۔ لیکن دوسری جانب جن کو وہ کہہ رہا ہے کہ ایران ہار چکا ہے، ایران تسلیم کرے، ایران کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، ایران کے پاس کوئی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم ڈٹے ہوئے، آپ فکر نہ کریں، آ جائیں، جس نے جتنی دفعہ آنا ہے آ جائیں۔ اور اس کا ثبوت کیا دیا؟ یوم قدس منایا، جمعۃ الوداع کو یہ امام خمینی نے شروع کرایا تھا، فلسطینیوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ پاکستان بھر میں بھی یوم قدس کی ریلیاں نکالی گئیں اور بڑی زور شور سے، جوش و خروش سے نکالی گئیں، اسلامی جذبے اور مذہبی روایات کے مطابق نکالی گئیں۔ اسی طرح تہران میں بھی ایک بہت بڑی ریلی نکلی۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہار چکے ہیں، ہتھیار پھینک دیں، اور جو ڈٹے ہوئے ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ڈٹے ہوئے جو تھے وہ تہران میں پہنچے، ہزاروں کی تعداد میں، بڑی یعنی بہت ہجوم تھا وہاں، اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جہاں بم بھی برسائے گئے، جہاں ڈرون بھی آئے، لیکن وہاں صرف دھماکوں کی آوازیں آئیں، چیخ و پکار، خوف و ہراس ہوا، ایک خاتون بھی ماری گئی، لیکن کوئی ہلا نہیں، ریلی ختم نہیں ہوئی۔ اور اس ریلی میں کون تھا؟ بغیر پروٹوکول کے صدر ایران بھی تھے، یعنی صدر ایران بھی تھے، چیف جسٹس ایران بھی تھے، عراقچی جو وزیر خارجہ ان کے عباس عراقچی وہ بھی وہاں موجود تھے، بڑے اہم لوگ موجود تھے۔ تب آپ خود فیصلہ کر لیں کون ڈرا، کون بھاگا، کون جھکا، کون بکا، یہ سب کچھ۔ تو ایران ڈٹا ہوا ہے، وہ کہہ رہا کہ نہیں۔ اور تیسرے ہفتے میں اب یہ جنگ جو ہے داخل ہو گئی، یعنی 15واں دن شروع ہو گیا ہے، 2 ہفتے ختم ہو چکے ہیں۔ جن کا خیال تھا کہ چند دنوں میں سارا معاملہ ہو جائے گا، ایران سامنے نہیں کھڑا، وہ ایران کھڑا ہے۔ امت مسلمہ کیا کرتی ہے یہ اپنا مسئلہ ہے۔ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، پاکستان اور جو سعودی عرب میں مذاکرات میں ملاقات ہوئی تو اس میں انہیں یقین دہانی کرائی، اور فیلڈ مارشل کا جو جنگی لباس تھا وہ بھی بڑا توجہ کا مرکز بنا، انہیں یقین دہانی کرائی کہ ہم کوشش کرتے ہیں خطے میں آگ نہ لگے، ہم کہتے ہیں کہ جس میں یہاں امن و امان کسی طرح ہو جائے، لیکن ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران سے بھی ہمارے رابطے ہیں، ہم اس کو سمجھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہ ہو۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ایران کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ جہاں جہاں اڈے ہوں گے امریکی ہم وہاں کریں، جہاں سے فائر ہوگا ہم وہاں کریں گے، یو اے ای ہو، عمان ہو یا قطر ہو، جہاں سب جگہ کیونکہ اڈے بنائے ہوئے۔ اب امت مسلمہ کو اس پیچیدہ حالات میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس کے ساتھ کھڑا ہو۔ کیا امریکی اڈے رکھ کے سب مسلمانوں کو دست و گریبانی کرنا ہے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، یا ہم نے اپنے مشترکہ دشمن یہود و نصارہ سے نمٹنا ہے؟ تو یہ فیصلہ جو ہے انہوں نے کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان میں جناب سیاسی جھڑپیں شروع ہو گئی،
دھمکیاں بھڑکیں بھی شروع ہو گئی. وہ کیا ہے؟ عدالتی معاملات اپنی جگہ، عمران خان کے صحت کے معاملات اپنی جگہ، لیکن جنید اکبر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، سہیل آفریدی صاحب ان کے ساتھ موجود تھے. سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے کال دے دی، یعنی ابھی بھی وہ گھر پہ ہیں، وہ کہتے عید بھی ختم ہو چلے گزر جائے گی، روزے بھی گزر جائیں گے، پھر ہم کال دے دیں، کال ہم نے دے دی تو پھر کوئی اسے سنبھال نہیں سکے گا. اب آپ خود سوچیں کیا کہ سنبھال نہیں سکے گا. معاملات یہ نہیں ہے، معاملات ہے کہ کوئی ان کی بات سن نہیں رہا. کیوں؟ کہ انہوں نے سیاسی طریقہ کار کو چھوڑ کے انہیں دھمکیوں کی اور جلاؤ گھراؤ کی جو ہے نا وہ سیاست کی، اور اس کا رزلٹ سامنے. جنید اکبر صاحب نے اس پریس کانفرنس میں بلو دی بیلٹ بہت سی باتیں کی کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ سہولتیں دی گئیں اور جن کی اولادیں جو ہے جیلوں میں پیدا ہوئیں، وہ آج باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان تو بہت بڑا لیڈر ہے، یعنی پاکستان میں ایسا بڑا لیڈر ہے جو امت مسلمہ میں دوسرا نہیں ایک تھا، وہ شہید کر دیا گیا. شکر الحمدللہ کہ انہوں نے خامنہئی کو مان لیا. نہ مانتے تو آپ یا میں کیا کر سکتے تھے؟ ان کا ایک لیڈر تھا امت مسلمہ کا خامنہئی، جو شہید کر دیا گیا، جو ظالموں نے مار دیا. اور دوسرا لیڈر جو ہے وہ ہے عمران خان. تب آپ کو سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں عالم اسلام کا بڑا لیڈر وہی ہے. اس پر لوگ انگلی اٹھائے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ. دوسری جانب اتحادی جماعتوں میں بھی آپس میں جھڑپیں شروع ہوئی ہیں. ایم کیو ایم نے گورنر سندھ کی تعیناتی پر بہت سخت رد عمل کیا، ہمیں بتایا نہیں گیا، ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، لہٰذا وہ ناراض ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ہوائی سیاسی فائرنگ. اسی طرح پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کیا. کچھ چیزوں پہ اعتراضات تھے، تحفظات تھے، خدشات تھے. ان کو کہا گیا کہ وزیر اعظم کی واپسی تک انتظار کریں، بات کر لیں گے، لیکن نہیں ہوا، اور وہ بھی جھڑپیں چل رہی ہیں. لیکن گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ موجودہ صورتحال میں سسٹم یہی چلے گا، کمپنی یہی چلے گی، حالات یہی بتا رہے ہیں، اور یہ سیاسی جھڑپیں اور بڑھکیں چلتی رہیں گی. اگر کال دے بھی دی سہیل آفریدی نے عید کے بعد تو کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے ہی ہے. ماضی کی جو کالوں کا نتیجہ نکلا ہے، جو کالز کی گئی وہ کیا ہوا؟ کیوں کہ قیادت نہ صرف تتر بتر ہے، روپوش ہے، بلکہ ان کا اپنے کارکن، اپنے حمایتیوں سے جو بڑی تعداد میں ان سے رابطہ ہی نہیں ہے. جب رابطہ قیادت سے ٹوٹ جائے تو پھر ایسے ہوتا ہے. اور اگر رابطہ قیادت سے موجود ہو تو پھر تہران جیسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بمباری ہو رہی ہو، ڈرون آ رہے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، لوگ ہلتے نہیں، لوگ سڑکوں پہ موجود ہوتے ہیں. قیادت بھی موجود ہوتی ہے، لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. قیادت کے بغیر لوگ باہر نہیں نکلتے. اس وقت کہتے ہیں پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.